الحمدللہ حامد و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور سبق نمبر 12 مختار النحو سے اسم منصوب کے بارے میں۔ اسم منصوب کیا ہوتا ہے؟ اسم منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد ماقبل مکسور لگایا جائے تو وہ اسم منصوب ہوتا ہے، جس کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور ماقبل مکسور ہو، جیسے مکیون، یہ مکہ سے ہے، مکہ ایک اسم ہے، اس کے آخر میں یا نسبت لگانی ہے یا مشدد اور ماقبل مکسور کرنا ہے تو یہ اسم منصوب بن جائے گا، مکیون، مکہ کا رہنے والا۔ اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے اس کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسم منصوب بنانے کا طریقہ، اس کے کئی ایک طریقے ہیں۔ انہوں نے مختار النحو والوں نے 8 قاعدے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، جب اسم کے آخر میں تائے تانیث ہو تو اسے حذف کرنا واجب ہے۔ تائے تانیث ہو اسم کے آخر میں اور آپ اس اسم کا اسم منصوب بنانا چاہتے ہوں تو اس تا کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے مکہ تو سے مکیون، فاطمہ تو سے فاطمیون۔ جب اسم کے آخر میں الف ممدود اصلی ہو تو وہ باقی رہتا ہے، جیسے قراء سے قرائیون۔ اگر وہ تانیث کے لیے ہو تو حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے حمراء سے حمراویون۔ اگر وہ واو یا یا سے بدلا ہوا ہو تو اسے باقی رکھنا اور واو سے بدلنا دونوں طرح جائز ہے، جیسے کساء سے کسائیون اور کساویون۔ نمبر 3، جب اسم کے آخر میں الف مکسورہ تیسری جگہ ہو تو وہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسے عصا سے عصاویون۔ اب تیسری جگہ تھا عصا کے تو اب وہ واو سے بدل گیا، جب اسم منصوب بنایا تو اس کو واو سے بدل دیا گیا، عصاویون۔ اگر 5ویں یا 6ٹھی جگہ ہو تو حذف ہو جاتا ہے، جیسے مصطفیٰ سے مصطفیون، مستشفیٰ سے مستشفیون۔ اور اگر 4تھی جگہ ہو تو دونوں طرح جائز ہے، باقی سادہ پڑھنا اور واو سے بدل دینا، یعنی کہ یا سے بدلنا اور واو سے بدلنا۔ مولا سے مولاویون، مولاویون، واو سے بدل دیا گیا مولیون، یہاں اسے حذف کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، جب اسم منقوص کے آخر میں یا تیسری جگہ ہو تو وہ واو ماقبل مفتوح سے بدل جاتی ہے، جیسے اشجیو سے اشجویو۔ اگر 5ویں جگہ ہو تو حذف ہو جاتی ہے، جیسے المرتجی سے المرتجیو۔ اگر 4تھی جگہ ہو تو دونوں طرح جائز ہے، جیسے القاضی القاضویو اور القاضیو، دونوں طرح درست ہے پڑھنا۔ نمبر 5، جب اسم کے آخر میں یا مشدد ہو، اگر اس سے پہلے ایک حرف ہو تو پہلی یا کو فتح دے کر دوسری کو واو سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے حیون، اس کا اسم منصوب ہوگا حیویون۔ اگر اس سے پہلے 2 حرف ہوں تو پہلی یا کو حذف کر کے دوسری کو واو ماقبل مفتوح سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے علیون سے علاویون۔ اور اگر اس سے پہلے 2 سے زیادہ حرف ہوں تو اس کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے شافعیون سے شافعیون۔ تو اب شافعی پہلے یا تھی تو اب اس کو حذف کیا گیا ہے، تو بعد میں بھی یا نسبت لگانے سے بھی شافعی ہی رہ گیا ہے۔ نمبر 6، جب اسم فعیلتن یا فعیلتن کے وزن پر ہو تو اس کی تا اور یا حذف ہو جاتی ہے، جیسے مدینتن سے مدنیون اور جوہینتو سے جوہنیون۔ اگر کسی اسم کے آخر سے اصلی حرف حذف ہو گیا ہو تو وہ نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے، جیسے اخن سے اخویون۔ نمبر 8 اور آخری قاعدہ، بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے۔
جیسے نورن سے نورانیون، حقن سے حقانیون۔ اب درج الاسماء سے اسم منصوب بنانے ہیں، تو یہ آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں پچھلے قواعد کے تحت۔ مجتبی سے مجتبیون، کیونکہ قاعدہ نمبر 3 جب اسم کے آخر میں الف مکسورہ تیسری جگہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، اگر پانچویں یا چھٹی جگہ ہو تو حذف ہو جاتا ہے، جیسے مصطفیٰ سے مصطفیون، مجتبی سے مجتبیون، نبیون سے نبویون، بیضاء سے بیضاویون۔ تو یہ یعنی کہ بیضائیون اور بیضاویون دونوں طرح درست ہے۔ اعرابی، بادیتن، بادویون، تو ابیون، ابویون، دہلی، کوفہ، سالفن، ملتان، ہند، عرب۔ اصل بعض الفاظ تو بالکل آسانی سے بنائے، کوفہ سے کوفی، مکہ سے مکی، مدینہ سے مدنی، تو وہ پہلے قاعدے ہی لگ جاتے ہیں نا، پہلا قاعدہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ ملتانی، ہندی، عربی، صرفی، نحوی، تو ان سے اسم منصوب بنائے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے اسم مصغر، یہ بھی بہت آسان ہے، انتہائی آسان سبق ہے۔ اسم مصغر وہ اسم جس کو یائے تصغیر لاحق ہو، یہ قلت، چھٹائی، حقارت، قرب یا محبت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے دریہم، رجیل، قبیل، بنیون۔ اس کے 3 وزن ہیں، فعیل، فعیلل، فعیلیل۔ قواعد: 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے رجیل، رجل سے رجیل، تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیلیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے جعفر سے جعیفر۔ 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیلیل کے وزن پر آتی ہے، بشرطے کہ چوتھا حرف مدہ ہو، جیسے عصفور سے عصیفر۔ اگر چوتھا حرف مدہ نہ ہو تو 5واں حرف حذف کر کے تصغیر فعیلیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے سفرجل سے سفیرج۔ درج الاسماء سے اسم مصغر بنائیں اور ان کے معنی بھی بتائیں۔ عمر، سہل، ابن، عبد، عمیر، سہیل، ابی، عبد، عبید، سمیرہ، یہ بنتے جائیں۔ کتاب، ناصر، مسلمان۔ ان سے اسم مصغر بنانا ہے اور معنی بھی بتلانے ہیں۔ کوئی سے 5 اسم مصغر لکھیں، اپنی طرف سے لکھ دیں۔ فائدے ہیں 2-3۔ فائدہ: مؤنث سمائی کی تا اور جس اسم کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتے ہیں، جیسے ارزن، یہ مؤنث سمائی ہے، اور اریضہ، ابن سے بنیون، جو کہ اصل میں بنون تھا، تو یہ مؤنث سمائی کی تا اور جس اسم کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتے ہیں، آخری حرف حذف شدہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تصغیر کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ اصل کی طرف کلمے کو لوٹا دیتی ہے۔ تصغیر میں تانیث، تثنیہ اور جمع کی علامت اور جائے نسبت قائم رہتی ہے۔ تانیث، جبکہ پیچھے اسم منصوب میں تائے تانیث کو گرا دیا تھا نا، یہ اس کے الٹ ہے، یہاں تائے تانیث قائم رہتی ہے، تثنیہ اور جمع کی علامتیں بھی قائم رہتی ہیں۔ طلحہ سے طلیحہ، حمراء سے حمیرہ، رجلان سے رجیلان، مسلمات سے مسلمات۔ تصغیر میں جو الف دوسری جگہ ہو وہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسے ضارب، اب اس کی تصغیر بنانی ہو تو زویرب بنے گی، اور جو الف تیسری جگہ ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے، کتاب سے کتیب، کتیب، کتیب۔ جملہ کے اجزاء کی تقسیم رفع، نصب اور جر کے اعتبار سے، تو جملہ خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اس کے اصلی اجزاء صرف 2 ہی ہوتے ہیں، مسند ہوگا یا مسند الیہ۔ مسند اور مسند الیہ 2 اجزاء جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے اصلی ہوتے ہیں، جن کے بغیر جملہ نامکمل ہوتا ہے، وہ ہیں مسند اور مسند الیہ۔ ان کے علاوہ باقی تمام متعلقات جملہ کہلاتے ہیں۔ اجزائے جملہ میں سے بعض مرفوع، بعض منصوب اور بعض مجرور ہوتے ہیں۔ مرفوع وہ اسم ہے جس میں علامت رفع ضمہ، واو، الف
लफ्ज़ी या तकदीरी तौर पर पाई जाए। मरफ़ूआत मरफ़ूअन की जमा है, क्योंकि ये मुज़क्कर गैर आक़िल है इसलिए इसकी जमा मुअन्नस सालम आ जाती है। मरफ़ूअन वो इसम है जिसमें अलामत रफ़ा 3 हैं। ज़म्मा भी अलामत रफ़ा में शुमार होता है, वाव भी अलामत रफ़ा में शुमार होता है, अलिफ भी अलामत रफ़ा में शुमार होता है। लफ्ज़ी या तकदीरी तौर पर पाई जाए। मरफ़ूआत कुल 8 हैं जो कि दर्ज झैल हैं, और मरफ़ूआत बहुत याद करने के काबिल सबक हैं। मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात ये इंतहाई अहम सबक होते हैं। जैसे इसम मौरब का सबक अहम था, ऐसे ही मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। इनको भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मरफ़ूआत याद होंगे तो वो रफ़ा दे सकेगा कारी तालिब इल्म। अगर मंसूबात याद होंगे तो वो नसब दे सकेगा कि ये नसब की पहचान हो जाएगी, ये मंसूब है। अगर मजरूरात याद हैं तो जार दे सकेगा। इसलिए बड़े ही अहम सबक हैं। अब सवाल है एक, रफ़ा मरफ़ूआत के साथ, नसब मंसूबात के साथ और जार मुज़ाफ़ इलैह के साथ ख़ास क्यों की गई है? मरफ़ूआत नसब के साथ ख़ास कर देते, मंसूबात रफ़ा के साथ ख़ास कर देते, या इसके उल्ट पुल्ट कर देते। वजह क्या है? कहते हैं मरफ़ूआत 8 हैं और 8 तादाद में कलील हैं। मंसूबात 12 हैं और तादाद इनकी कसीर है। बाकी मजरूरात को अलग छोड़ दीजिए। तो मरफ़ूआत 8 यानी कि कलील हैं और मंसूबात 12 यानी कि कसीर हैं। तो इराब के एतबार से रफ़ा सकील इराब है और मंसूबात नसब जो है ये खफ़ीफ़ इराब है। इसमें खिफ़त पाई जाती है। तो किल्लत खिफ़त का बायस होती है, जबकि कसरत सिकल का। तो एराब जो है रफ़ा सकील है और नसब खफ़ीफ़ है, तो किल्लत खिफ़त का बायस और जबकि कसरत सिकल का बायस है, तो लिहाजा मरफ़ूआत को रफ़ा सकील दे दिया। मरफ़ूआत कलील थे ना, इनको रफ़ा सकील दे दिया, और मंसूबात कसीर थे, इनको नसब खफ़ीफ़ दे दिया, ताकि दोनों में तवाज़ुन बरकरार रहे, ना तो ज़्यादा सकील एक बन जाए और ना ही ज़्यादा खफ़ीफ़ बन जाए। इसलिए सकील को खफ़ीफ़ और खफ़ीफ़ को सकील दे दिया। तो बाकी हरफ जार थी वो मुज़ाफ़ इलैह को दे दी। तो ये हो गया, मरफ़ूआत को रफ़ा के साथ ख़ास किया गया है, मंसूबात को नसब के साथ ख़ास किया गया है, क्योंकि वो 12 थे। तो फिर रफ़ा नसब जार की वजूहात होती हैं। वैसे तो ये तजवीद के साथ कंटेक्ट रखती हैं, लेकिन कुछ ज़िक्र कर देते हैं, इनका ताल्लुक़ तजवीद के साथ होता है। रफ़ा नसब जार की वजह तस्मिया, रफ़ा को रफ़ा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रफ़ा का माना बुलंद और उठाना। अदायगी के वक़्त होंठ ऊपर को उठता है या ये मर्तबा में अपने कसीमों से बुलंद है, क्योंकि ये कलाम में उम्दा का इल्म है। नसब का माना होता है गाड़ना। अदायगी के वक़्त होंठ ठहर जाते हैं या ये कलाम में फुजला को नसब देता है। जार का माना खींचना। अदायगी के वक़्त नीचे वाला होंठ नीचे की तरफ आता है, इसलिए कि जार का आमिल हरफ जार फ़ेल या शिबे फ़ेल को अपने मदखूल के साथ खींच कर मिला देता है। ये है रफ़ा नसब जार की वजह तस्मिया। तो बात चल रही थी मरफ़ूआत की। मरफ़ूआत कुल 8 हैं। मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल
अफ़ाल नाक़सा का इसम, मा वला मुशब्बह बिलइस का इसम, लाइन फ़ी जिन्स की ख़बर और हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर और हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर। तो सबक नंबर 14 सबसे पहले मुब्तदा और ख़बर का बयान है। मुब्तदा और ख़बर इंतहाई सीखने के काबिल हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कुरान मजीद का आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अलहम्दु मुब्तदा बन रहा है, आगे इसकी ख़बरें हैं, तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। मुब्तदा कहते किसे हैं? मुब्तदा वो इसम मरफू है जो अवामिल लफ्ज़ी से खाली और मुसनद लय हो। अवामिल लफ्ज़ी से खाली और मुसनद लय हो, उसको मुब्तदा कहा जाता है। मुब्तदा अक्सर इसमें सरी होता है, यानी लफ्ज़ों में मौजूद होता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में कुरान मजीद के आगाज़ में अल्हम्दु जो आया है ये इसमें सरी है, और कभी कभार इसमें तावीली होता है। जैसे वह अन तसूमु खैरुल लकुम में अन तसूमु, तसूमु फेलिया खबरिया होकर अन मस्तर की तावील में होकर मुब्तदा बन रहा है। तो यहाँ असल इबारत ये होगी सियामुकुम खैरुल लकुम, और कभी मुब्तदा हरफ जर ज़्यादा की वजह से लफ्ज़न मजरूर भी हो जाता है। लफ्ज़न मजरूर होता है और वो हरफ जर जो इसके शुरू में आता है वो ज़्यादा होता है, तो ये बान हकीकत में मुब्तदा रहा होता है। जैसा कि कुरान मजीद में आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, यहाँ खालिकिन जो है ये मुब्तदा है, लफ्ज़न मिनजार की वजह से, मिनजार ज़ायदा की वजह से मजरूर नज़र आ रहा है। बेहस्बी का दिरहमुन में हस्बी का मुब्तदा है जो लफ्ज़न मजरूर है। ख़बर की तारीफ़, ख़बर वो है जो मुब्तदा की तरफ मुस्नद हो। जैसे अल्लाहु अहदुन, इसमें लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा और अहदुन ख़बर है। मुब्तदा का आमिल मानवी आमिल लफ्ज़ी से खाली होना और ख़बर का आमिल लफ्ज़ी मुब्तदा होता है। मुब्तदा का आमिल मानवी आमिल लफ्ज़ी से खाली होना और ख़बर का आमिल लफ्ज़ी मुब्तदा होता है। तो इसमें दो तीन मौक़िफ़ पाए जाते हैं। एक तो यही कि आमिल लफ्ज़ी से मुब्तदा का आमिल मानवी होता है और ख़बर का आमिल लफ्ज़ी मुब्तदा होता है। तो बाज़ के नज़दीक मुब्तदा और ख़बर दोनों का आमिल मानवी होता है, कोई लफ्ज़ी अमल नहीं होता। और बाज़ के नज़दीक दोनों का आमिल लफ्ज़ी, यानी मुब्तदा का आमिल ख़बर और ख़बर का आमिल मुब्तदा होता है। इनमें से जो राजे था वो ऊपर लिख दिया गया है कि मुब्तदा का आमिल मानवी होता है, यानी आमिल लफ्ज़ी से खाली होना। जैसे अलहम्दु का, अलहम्दु को रफ़ा देने वाली कौन सी चीज़ है? आमिल मानवी है, इब्तदा। और ख़बर का आमिल लफ्ज़ी मुब्तदा होता है। ये दुरुस्त है बात। मुब्तदा और ख़बर के अहकाम, इराब व बिना के एतबार से, इराब के एतबार से मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। जैसे अद्दीन नसीहा, अद्दीन मुब्तदा है, नसीहा ख़बर है, मुब्तदा भी मरफू है, नसीहा भी मरफू है। तारीफ़ व तनकीर के एतबार से मुब्तदा अक्सर मारफा और ख़बर अक्सर नकरा होती है। जैसे अल्लाहु लतीफ़ुन, तो यहाँ मुब्तदा मारफा आया है और ख़बर अक्सर नकरा के तहत आई है। मुब्तदा कभी नकरा मखसूसा भी होता है, सिर्फ़ नकरा मुब्तदा नहीं बनता। जो सिर्फ़ नकरा हो और नकरा मखसूसा हो, इन दोनों में फ़र्क है। एक सिर्फ़ नकरा होता है तो नकरा तो मुब्तदा नहीं बन सकता, लेकिन एक नकरा मखसूसा होता है जिसमें वजूहात तख़सीस में से कोई वजह पाई जाती है, तो उसको मुब्तदा बनाना भी जायज़ होता है। वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, अब यहाँ अब्दुन जो है ये नकरा होने के बावजूद मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि ये नकरा अकेला नकरा नहीं है बल्कि नकरा मखसूसा है। तो यहाँ नकरा मखसूसा को मुब्तदा क्यों बना लिया जाता है? इसलिए कि वो महकूम अलैह होता है, और महकूम अलैह के लिए ज़रूरी होता है कि वो मालूम और मुअय्यन हो, ताकि उस पर हुक्म लगाना मुफीद हो। क्योंकि मजहूल के बारे में ख़बर देना कुछ फ़ायदा नहीं देता, तो नकरा में अक्सर मजहूल के बारे में ख़बर दी जाती है। इसलिए इसको तख़सीस के तौर पर कम से कम नकरा मखसूसा को मुब्तदा बनाया जाता है या मारफा को मुब्तदा बनाया जाता है, अकेले नकरा को मुब्तदा नहीं बनाया जाता।
اسم نکرہ درج ذیل صورتوں میں نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے اور اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نکرہ مخصوصہ کی تعریف کیا ہے؟ نکرہ مخصوصہ وہ ہے جس میں وجوہ تخصیص میں سے کوئی وجہ پائی جائے۔ یہ معرفہ نہیں ہوتا، البتہ افراد کے کم ہونے کی وجہ سے معرفہ کے قریب ہوتا ہے۔ وجوہ تخصیص درج ذیل ہیں۔ مبتدا اکثر اسم صریح ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ میں الحمد، اور کبھی اسم تعویلی ہوتا ہے، جیسے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں ان تصوموا ای صیامکم، اور کبھی مبتدا حرف، یہ اوپر بات بالکل وضاحت سے گزر بھی چکی ہے، ابھی صرف نکرہ مخصوصہ کی وجوہات تخصیص پڑھتے ہیں۔ وجوہات تخصیص یہاں 9 لکھی گئی ہیں، جبکہ بعض کتب میں اس کو 20 تک پہنچا دیا گیا ہے، انہی کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 صفت۔ صفت بھی نکرہ مخصوصہ بنتی ہے، جیسے والا عبد مؤمن خیر من مشرک میں عبد، اس میں مومن صفت کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے۔ اضافت کی وجہ سے بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ اعمال بر یزین، اس میں اعمال بر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے۔ تصغیر سے بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ رجیل عندی ای رجل صغیر، اس میں رجیل تصغیر کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے۔ اسماء عامہ کل، اسماء شرط، اسماء استفہام کم خبریہ اور ما تعجبیہ وغیرہ، کل یعمل علی شاکلتہ، اس میں کل عموم کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے۔ ظرف یا جار مجرور کے بعد ہو، جیسے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اس میں غشاوۃ تقدیم ما حقہ تاخیر کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے۔ دعا ہو، جیسے سلام علیکم، اس میں سلام دعا کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے، جو کہ مبتدا بن سکتا ہے۔ نفی، استفہام لولا، ربا، فا جزائیہ یا اذا فجائیہ کے بعد ہو تو وہ بھی نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے اور مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اِلٰہ مع اللہ، استفہام کے بعد آیا ہے، الہ ہے نکرہ لیکن نکرہ مخصوصہ ہے، اس میں الہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ بن گیا ہے، جس میں مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ عاملہ ہو، جیسے سعی فی الخیر جہاد، اس میں سعی عاملہ ہونے کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے۔ جب وہ جملہ حالیہ کے شروع میں واقع ہو تو اس وقت بھی نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، جیسے سرنا و نجم قد اغاء، اس میں نجم جملہ حالیہ کے شروع میں واقع ہونے کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ ہے۔ نکرہ غیر مخصوصہ وہ ہے جس میں وجوہ تخصیص میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے، جیسے رجل، کتاب، اور خبر کبھی معرفہ ہوتی ہے، جیسے هو اللطیف۔ تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت کے اعتبار سے مبتدا کے احکام۔ خبر جب اسم مشتق یا اسم منصوب ہو تو تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت میں مبتدا کے موافق ہوتی ہے، تو وہ جدول میں سمجھا دیتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے آپس میں موافقت کیسے ہوتی ہے تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت میں۔ الماء طہور، مفرد وہ بھی مفرد، وہ بھی مفرد، وہ بھی مذکر، وہ بھی مذکر۔ ارض اللہ واسعۃ، دونوں مفرد ہیں اور دونوں مؤنث ہیں۔ طلحۃ و انس صحابیان، تو یہاں خبر تثنیہ آئی ہے کیونکہ پیچھے عطف کے ذریعے تثنیہ تھا اور مذکر تھا۔ تثنیہ مؤنث فاطمہ و زینب صحابیتان، یہاں خبر مؤنث آئی ہے۔ جمع مذکر الرجال قوامون علی النساء، الرجال مبتدا ہے، آگے قوامون خبر ہے، تو جمع مذکر میں موافقت ہے، جمع میں اور مذکر ہونے میں۔ فالصالحات قانتات، مبتدا خبر ہیں تو جمع ہونے میں اور مؤنث ہونے میں موافقت رکھتے ہیں۔
اقسام خبر، خبر کی کئی ایک اقسام ہیں خبر کی کئی ایک اقسام ہیں، 3 قسمیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ۔ مفرد یہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات جملے کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی خبر کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ، جہاں جملے اور شبہ جملے کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے مفرد۔ مفرد جب خبر ہوگی تو وہ جامد یا مشتق ہوگی، جیسے اللہ احدن، تو یہاں خبر ہے اور جامد ہے۔ ہم کافرون مشتق ہے اور خبر ہے، مفرد ہے۔ تو کافرون ویسے تو جمع ہے، لیکن یہاں ہم بات واضح کر چکے ہیں کہ مفرد جو ہے وہ جملہ یا شبہ جملہ کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں بولا جا رہا کہ وہ خبر واحد ہوگی، کافرون ایسے آئے، نہیں، یہاں مفرد جملہ یا شبہ جملہ کے مقابلہ میں ہے۔ جملہ، جب خبر جملہ ہو تو یہ کبھی اسمیہ اور کبھی فعلیہ ہوتی ہے، اس میں رابط کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ رابط کیا ہوتا ہے، اس کی 10 زائل صورتیں بن جاتی ہیں۔ کبھی ضمیر بارز یا مستتر ہوتی ہے، جیسے زید قائم قام ابوہ، تو یہاں ابوہ، واللہ یرزقو، یرزقو میں ہوا ضمیر رابط ہے۔ اس میں اشارہ، جیسے لباس التقوی ذالک خیر، اس میں اشارہ رابط آ گیا ہے۔ نمبر 3، مبتدا کا تکرار، جیسے الحاقۃ الحاقہ، تو یہ آپس میں ربط ہو گیا ان کا۔ جب جملہ فی المعنی مبتدا ہو تو رابط کی ضرورت نہیں ہوتی، جب جملہ فی المعنی مبتدا بن رہا ہو تو رابط کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے قل هو اللہ احد۔ شبہ جملہ، یہ جملہ کی مثالیں پہلے لے لیں۔ کبھی جملہ اسمیہ خبر ہوتی ہے اور کبھی جملہ فعلیہ خبر بن جاتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، یہاں ابوہ قائم، یہ پورا جملہ اسمیہ خبر بن رہی ہے زید کی۔ واللہ یعلم، یعلم پورا جملہ فعلیہ، اس کی خبر بن رہی ہے۔ شبہ جملہ، شبہ جملہ ظرف یا جار مجرور ہوتا ہے، اس کو شبہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل مقدر مانا جاتا ہے۔ فعل یا شبہ فعل، وہ شبہ فعل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فعل تو عام چیز ہے نا، ضرب نصر، یا افعال عامہ میں سے کانا سارا، کانا ثابت حاصل واجدہ۔ شبہ فعل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر ہوتے ہیں۔ فعل یا شبہ فعل مصادر عامہ کون، حصول، ثبوت، وجود سے مقدر مانا جاتا ہے۔ تو شبہ جملہ جب خبر ہو تو اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل مقدر مانا جاتا ہے، جیسے والرکب اسفل منکم، ای کان اسفل منکم۔ الحمدللہ، ای الحمدللہ، الحمد ثابت للہ، ایسے اصل عبارت بن جاتی ہے۔ مبتدا اور خبر کی تقدیم و تاخیر، مبتدا عموماً پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ خبر محکوم بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ خبر محکوم بھی ہوتی ہے، اور مبتدا پہلے آتا ہے، اس لیے کہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، اور محکوم علیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکم سے پہلے موجود ہو، تو پھر حکم لگتا ہے، ورنہ نہیں لگتا۔ اور کبھی اس کے برعکس خبر پہلے اور مبتدا بعد میں آ جاتا ہے، جیسے ہیا سلامن، ہیا سلامن، اور سلامن ہیا الٹ ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں مبتدا کو خبر سے مقدم لانا واجب ہوتا ہے، اور بعض میں خبر کو مبتدا سے مقدم لانا واجب ہوتا ہے۔
وہ مبتدا کو مقدم لانے کی وجوبی صورتیں بھی ذکر کرتے ہیں اور خبر کو مقدم لانے کی وجوبی صورتیں بھی اب آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ مبتدا کو مقدم لانے کی وجوبی صورتیں 5 ہیں کہ کب کب مبتدا کو مقدم لانا واجب ہے۔ 5 صورتیں ہیں اس کی۔ نمبر 1، جب مبتدا ایسا کلمہ ہو جس کا شروع کلام میں آنا ضروری ہو، مثلاً اسماء استفہام، اسماء شرط، کم خبریہ اور ما تعجبیہ، جیسے من ربو کا، اس میں ما اکفرہ۔ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، جیسے اللہ ربی۔ نمبر 3، جب مبتدا اور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہوں، جیسے افضل منی، افضل من کا۔ نمبر 4، جب مبتدا کی خبر ایسا فعل ہو جس کا فاعل ضمیر مستتر ہو، تو اس وقت بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوگا، جیسے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ نمبر 5، جب خبر الا کے بعد آئے، جیسے ما محمد الا رسول۔ خبر کو مقدم لانے کی وجوبی صورتیں، جب خبر ایسا کلمہ ہو جس کا شروع کلام میں آنا ضروری ہو، مثلاً اسماء استفہام، جیسے متی نصر اللہ۔ نمبر 2، جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو، جیسے وفوق کل ذی علم علیم، یہاں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جب مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کی طرف لوٹتی ہو، جیسے علی قلوب اقفالھا، تو یہاں مبتدا میں ایسی ضمیر ہے جو خبر کی طرف لوٹتی ہے تو خبر کو مقدم لانا واجب ہے۔ نمبر 4، جب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بنے، جیسے ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعہ، یہاں بھی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بن رہا ہے تو یہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، جب مبتدا الا کے بعد ہو تو اس وقت بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، ما فی الدار الا زید۔ نوٹ: ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں جن کو بواسطہ حرف عطف یا بغیر حرف عطف کے لایا جاتا ہے، جیسے واہوا، یہ مبتدا ہے، آگے خبریں الغفور، الودود، ذو العرش المجید، فعال لما یرید۔ مبتدا اور خبر کا حذف کرنا، مبتدا اور خبر کو کب حذف کیا جا سکتا ہے؟ جب کوئی قرینہ پایا جائے تو مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک کو حذف کرنا جائز ہے۔ مبتدا کو حذف کرنے کی مثالیں: جب کوئی کہے کیف زید، تو اس کے جواب میں کہا جائے مریض، یعنی کہ مبتدا کو حذف کر دیں، ای ہوا مریض، یعنی کہ وہ مریض ہے۔ اور عرب کا اسلوب بولنے کا اب بھی یہی چل رہا ہے، وہ فعل فاعل مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں، شارٹ کٹ جواب دیتے ہیں۔ سورۃ انزلناہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ انزلناہا، مطلب کیا ہے؟ ہذہ سورۃ انزلناہا، مبتدا کو حذف کر دیا گیا۔ خبر کو حذف کرنے کی مثالیں: جب کوئی یہ کہے من عندک کا، تو اس کے جواب میں کہا جائے زید، میرے پاس زید ہے، ای عندی زید، خبر کو حذف کر کے مبتدا صرف ذکر کریں گے آپ۔ اانتم اعلم ام اللہ، تو یہاں ام اللہ اعلم، ام اللہ اعلم، خبر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مبتدا اور خبر کو اکٹھا حذف کرنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں، جب سوال کا جواب نام یا بلا سے دیا جائے، جیسے کوئی کہے ازید عندک کا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، ای عندی زید، صرف نام کہا ہے، اس نے عندی کو بھی حذف کر دیا ہے اور زید کو بھی حذف کر دیا ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، ای انت ربنا، جب مبتدا میں شرط کے معنی پائے جائیں تو خبر پر فا جزائیہ آ سکتی ہے، من عامل صالحا فلنفسہ۔ جب صیغہ صفت حرف نفی یا استفہام کے بعد آئے اور اسم ظاہر کو رفع دے تو یہ صیغہ صفت مبتدا کے اور فاعل خبر کے قائم مقام ہوتے ہیں، جیسے اقائم زیدان، اقائم الزیدان، تو اسے مبتدا الصفہ کہتے ہیں، مبتدا کی دوسری قسم بن جاتی ہے۔ یہ دوبارہ پھر مبتدا کی دوسری قسم سن لیں، بہت اہم ہے، بہت کم بچوں کو یاد ہوتا ہے یہ پوائنٹ۔ جب صیغہ صفت حرف نفی یا استفہام کے بعد آئے اور اسم ظاہر کو رفع دے تو یہ صیغہ صفت مبتدا کے اور فاعل خبر کے قائم مقام ہوتے ہیں،
جیسے اکائی مزیدان، اسے مبتدا الصفہ کہتے ہیں۔ اب مشقی سوالات ہیں انتہائی آسان، مبتدا اور خبر کے وہی سبق میں جو آپ نے پڑھے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مسند لہ اور مسند۔ جو پہلے جز کو اسم اور دوسرے جز کو کبھی اسم اور کبھی فعل، یا ایسے کہہ لیں مسند لہ اور مسند۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند لہ، دوسرے جز کو مسند۔ جملہ کے کون سے دو جز اصلی ہوتے ہیں؟ مسند اور مسند لہ۔ نکرہ کو مبتدا بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تخصیص کی۔ مبتدا اور خبر کے درمیان کس چیز میں مطابقت ضروری ہوتی ہے؟ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے جب خبر اسم منصوب یا اسم مشتق ہو تو وحدت و جمعیت میں اس کی مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، مفرد جملہ، شبہ جملہ۔ جار مجرور اور ظرف ترکیب میں مبتدا بنتے ہیں یا خبر بنتے ہیں؟ درج ذیل جملوں میں سے مبتدا اور خبر پہچانیں۔ والصلح خیر، انا یوسف، ہی ظلمۃ، محمد الرسول اللہ، العزۃ للہ، سلام قوم منکرون۔ مبتدا اور خبر الگ الگ کیے جا رہے ہیں۔ درج ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ علی ابصارہم غشاوۃ، انت مولانا، وابونا شیخ کبیر، الدعاء مخ العبادہ، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ مبتدا اور خبر بناتے ہیں۔ اعلیٰ ابصارہم غشاوۃ، اس کی ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو خبر مقدم لے آئیں، مبتدا مؤخر۔ انت مولانا مبتدا خبر، وابونا مبتدا شیخ کبیر مرکب توصیفی خبر، الدعاء مبتدا مخ العبادہ خبر، الدنیا مبتدا سجن المؤمن وجنت الکافر یہ خبر، انما المؤمنون اخوہ، المؤمنون مبتدا اخوۃ خبر، اللہ ولی المؤمنین تو اللہ مبتدا ولی المؤمنین خبر، المؤمن مبتدا مرآت المؤمن خبر، المرء مبتدا ما من احبہ خبر، اسمہ مبتدا یحییٰ خبر، رحمتی مبتدا وسعت کل شیء خبر، عندی خبر، انک قائم مبتدا مؤخر، اقریب خبر مقدم اور ام بعید ما توعدون خبر، واللہ یہدی من یشاء، لفظ اللہ مبتدا یہدی من یشاء خبر۔ تو یہ ایسے حل کی جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔